السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سیلاب اور قدرتی آفات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہم ان آفات میں کیا سیکھ سکتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے جو قدرتی آفات ہے ان کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے اور لوگوں کی جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہو۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں سیکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہوگا۔ انفراسٹرکچر کی مضبوطی ہی ہمیں نقصان کی کمی اور ہمیں بر وقت آگاہی دے سکتی ہے، کیونکہ اگر انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا تو لوگوں کو وقت مل سکے گا اپنے آپ کو حفاظتی جگہ پر پہنچانے میں۔ اگر مضبوط نہیں ہوگا تو یہ جو ہے جیسے بنیر اور باقی ضلعوں میں ہوا اس طرح زندگیاں ضائع ہوگی اور بہت سے جانی اور مالی نقصان بھی ہوں گے۔ انفراسٹرکچر سے مطلب ہے کہ ہمیں سڑکیں اس طرح مضبوط بنانی ہوگی کہ وہ بارش اور اچانک سیلاب کے پانی کو برداشت کر سکے۔ پل اس طرح بنانے ہوں گے کہ ٹنوں پانی جو ہے اس کے نیچے گزر سکے، اور اس طرح کا نکاسیاب کا نظام بنانا ہوگا کہ جس میں کوئی قسم کی دشواری پیش نہ ہو اور پانی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہر جگہ سے نکل سکے۔ تو ان چیزوں پہ، انفراسٹرکچر میں ہمیں ان 3 چیزوں پہ کام کرنا ہوگا۔ نکاسیاب کا نظام، پل اور سڑکیں وہ اس طرح بنانی ہوگی کہ بارش اور پانی کا دباؤ برداشت کر سکیں۔ نمبر 2 پہ جو ضروری سبق ہے وہ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ جنگلات کی حفاظت ضروری ہے۔ جنگلات کی حفاظت یہاں پہ ضروری ہوگی، کیونکہ یہ نہ صرف ہمیں آکسیجن دیتی ہے بلکہ زمین کی کٹاؤ کو بھی روکتی ہے۔ پاکستان میں آپ نے جہاں دیکھا ہوگا کہ جنگل اگر نہ ہو تو وہاں پہ پانی جو ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور آبادی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جہاں جنگل ہو تو جنگل پانی کے جو انٹینسٹی ہے، پانی کی جو انٹینسٹی ہے ان کو روک کر ان کی دباؤ کو کم کر دیتا ہے، اور جب پانی کا دباؤ کم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا راستہ نہیں بدلتی۔ تو اس طرح جنگلات کی حفاظت کرنی ہوگی ہمیں، کیونکہ آکسیجن کے ساتھ ساتھ زمین کی کٹاؤ بھی روکتی ہے اور آکسیجن بھی ہمیں دیتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہمیں الارمنگ سسٹمز لگانے ہوں گے، اس طرح کے الارمنگ سسٹم جس سے لوگوں کو بر وقت آگاہی مل سکے اور مقامی لوگ بر وقت انخلا کر کے حفاظتی مقامات پر پہنچ جائیں، جس سے جانی اور مالی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے شمالی ضلعوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، خیبر پختونخوا میں الارمنگ سسٹمز نہیں تھے تو لوگوں کو بہت آگاہی نہیں مل سکی، جس سے بہت سی چیزیں اور زندگیاں ضائع ہو گئیں۔ تقریباً پاکستان کو یا خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر کو 21 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ نمبر 4 پہ ہم جو قدم اٹھا سکتے ہیں وہ ہے عوامی آگاہی اور تربیت، یعنی ہمیں عوام میں آگاہی پھیلانی ہوگی اور ان کی ایسی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ حادثات میں ٹھیک ٹھاک اقدامات اٹھائے۔ ٹھیک ٹھاک اقدامات اٹھانے کا مطلب ہے کہ وہ ایسے سٹیپس اٹھائیں کہ جس سے زندگی بچ سکے اور نقصان کم سے کم ہو۔ اکثر مقامی لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ محفوظ مقام پر وقت جا سکے، اور ان کی یہ شکایت تھی کہ ہم اس لیے متاثر ہوئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حادثات کے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر ہمیں تربیت اور آگاہی ہوتی تو ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ ٹھیک وقت میں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس طرح یہ حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے عوامی آگاہی اور تربیت سے۔ نمبر 5 پر جو ہم
قدم اٹھا سکتے ہیں وہ ہے ریسکیو سروسز کو بہتر بنانا ہوگا. ہمارے جو ریسکیو سروسز ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے بہت سے ضلعوں میں پھیلی ہوئی ہے ان کو بہتر بنانا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ جو کمیاں ہیں وہ دور کرنی ہوگی تاکہ امدادی سرگرمیوں کا بر وقت مکمل ہونا ضروری ہے تاکہ بہت سی زندگی کو بر وقت بچایا جا سکے. کیونکہ اگر امدادی سرگرمیوں میں تاخیر ہوگی تو پھر جانی اور مالی نقصان کافی زیادہ ہوگا. جس طرح بنیر میں ہوا، بنیر میں امدادی سرگرمیاں بہت شدید متاثر ہوئی، بہت زیادہ متاثر ہوئی، جس سے بہت سی زندگیاں ضائع ہو گئی اور بہت سی جانی اور مالی نقصان ہوا. نمبر 6 پہ ہوتا ہے اجتماعی ذمہ داری. یہ تو ہو گیا ریسکیو سروس کو بہتر بنانا. نمبر 6 پہ اجتماعی ذمہ داری کہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو باخبر رکھیں اور ہر اس چیز سے آگاہی حاصل کرے جس سے اس کے جانی اور مالی نقصان میں کمی آ سکتی ہے. تو جس طرح ہم نے یہ چیزیں بیان کی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کنٹمپریری افیئر کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو.